رات کی خاموشی میں بغداد کی ایک گلی کے کنارے بشر بن حارث دروازہ کھول رہا تھا۔ وہ تھکا ہارا اور افسردہ نظر آ رہا تھا، جیسے زندگی کی تکالیف نے اس کو رگوں تک تھکا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں گزرے لمحوں کا درد تھا، اور وہ جو کچھ بھی تھا وہ اپنے دکھوں کے ساتھ ایک نئے راستے کی طرف بڑھنے والا تھا۔ ایک اجنبی شخص بشر بن حارث کے سامنے کھڑا تھا، سادہ لباس میں، لیکن اس کی شخصیت میں کچھ خاص بات تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے وہ بشر کو کچھ ایسا بتانے آیا ہو جو اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ بشر نے اسے حیرت سے دیکھا اور دل میں ایک سوال ابھرا، یہ شخص کون ہے؟ بشر بن حارث نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، شراب خانہ بند ہونے والا ہے، آپ کل آئیں گے۔ اس کی آواز میں تھوڑی بے پرواہی تھی، جیسے وہ اپنی تقدیر سے ہار چکا ہو، لیکن اجنبی کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ کچھ اہم پیغام لے کر آیا ہو جو بشر کی زندگی میں ایک نیا موڑ لانے والا تھا۔ اجنبی نے بشر بن حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑی عزت سے کہا، میرے دوست، اللہ کی طرف سے مجھے تمہیں ایک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کی آواز میں احترام اور سکون تھا، جیسے اس کا ہر لفظ بشر کے دل تک پہنچنے والا ہو۔ بشر نے اس کی باتوں پر توجہ دی اور دل میں ایک نیا خیال آیا۔ اجنبی شخص نے کہا، اللہ کی طرف سے مجھے تمہیں ایک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم نے اللہ کے نام کو عزت دی تھی، اور وہ عزت تمہاری زندگی کا حصہ بنے گی۔ یہ الفاظ سن کر بشر بن حارث کی آنکھوں سے ایک آنسوؤں کا طوفان بہنے لگا۔ اس کا دل جان چکا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ لمحہ ایک نیا آغاز ہے۔ بشر بن حارث کے دماغ میں ایک پرانا منظر گونجنے لگا۔ وہ ایک دن بغداد کی گلیوں میں چل رہا تھا، جب اس کی نظر ایک گندگی کے ڈھیر پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ تھا جس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ بشر نے فوراً اسے اٹھایا، صاف کیا اور بڑی عزت سے ایک پاک جگہ پر رکھ دیا۔ اس لمحے نے اس کی تقدیر بدل دی تھی، اور وہ جان چکا تھا کہ اللہ کے نام کی عزت میں کتنی طاقت ہے۔ وہ منظر آہستہ آہستہ بشر کی آنکھوں سے ہٹنے لگا۔ وہ واپس حال میں آ گیا، مگر اب وہ پہلے والا بشر نہیں تھا۔ دروازے کے سامنے کھڑا وہ شخص جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ دل کے اندر کچھ ٹوٹا بھی تھا اور کچھ جڑ بھی گیا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ ایک چھوٹا سا عمل، ایک لمحے کا احترام انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ شراب خانے کی دیواریں وہیں تھیں، مگر بشر کے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اجنبی نے آہستہ آواز میں کہا، بشر، جس دن تم نے اللہ کے نام کی عزت کی تھی، اسی دن تمہاری عزت لکھ دی گئی تھی۔ یہ الفاظ کسی تلوار کی طرح بشر کے دل پر لگے، پھر مرہم بن کر بشر کے دل کو پاک کر گئے۔ بشر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنی زندگی کے سارے گناہ ایک ساتھ یاد آ گئے، مگر اس لمحے عجیب بات یہ تھی کہ دل میں مایوسی نہیں، امید جاگ رہی تھی۔ بشر کی نظر اپنے ننگے پاؤں پر پڑی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ننگے ہی تھے، مگر اب اس نے انہیں غور سے دیکھا۔ دل میں خیال آیا، میں اس زمین پر کیسے قدم رکھوں جس پر اللہ کے نیک بندے چلتے ہوں؟ یہ خیال کسی نے زبردستی نہیں ڈالا تھا، یہ خود دل سے نکلا تھا۔ اسی لمحے بشر نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ پاؤں دنیا کی گندگی کے نہیں، توبہ کے راستے کے ہوں گے۔ بشر آہستہ آہستہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ شراب خانے کا دروازہ کھلا تھا، مگر اب وہ دروازہ اسے اپنی طرف نہیں بلا رہا تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر وہ پلٹ گیا تو یہ آواز شاید دوبارہ نہ آئے۔ اس نے خاموشی سے دل میں کہا، اے اللہ، آج کے بعد بشر تیرا ہے۔ اجنبی دروازے کے پاس خاموش کھڑا رہا۔ اس نے بشر کو جاتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شراب خانے کا دروازہ اب بھی کھلا تھا، مگر اس کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ اجنبی نے ایک بار اندر کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے مڑ کر رات کی خاموشی میں گم ہو گیا۔ کوئی نشان باقی نہ رہا، کوئی آواز نہیں آئی، مگر اس کے جانے کے بعد وہ جگہ پہلے جیسی نہ رہی، کیونکہ آج وہاں سے صرف ایک انسان نہیں گیا تھا، وہاں سے گناہوں کا ایک راستہ بند ہو چکا تھا۔
بشر بن حارث اکیلا بغداد کی گلیوں میں چل رہا تھا۔ شہر ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، مگر بشر ویسا نہیں رہا تھا۔ اس کے قدم ننگے تھے مگر دل میں بوجھ نہیں تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے قدموں کو قبول کر رہی ہو۔ نہ کوئی شور تھا نہ کوئی تماشا، بس خاموشی تھی اور دل کی گہرائی سے اٹھتی ہوئی توبہ۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل سفر اب شروع ہوا ہے، ایسا سفر جس میں منزل نہیں بس اللہ کی رضا ہے۔ بشر بن حارث اس رات اکیلا بیٹھا رہا، نہ نیند آئی نہ چین ملا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد کر رہا تھا، کہاں کہاں وہ رب سے دور جاتا رہا اور کہاں کہاں رب اسے آواز دیتا رہا۔ آج پہلی بار اسے اپنے گناہوں پر فخر نہیں، ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ ندامت کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک نئی طاقت بن رہی تھی جو اسے بدلنے والی تھی۔ بشر نے پانی سے اپنا چہرہ دھویا، ٹھنڈا پانی جیسے اس کے دل تک اتر گیا ہو۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا، بغیر کسی بناوٹ کے، بغیر کسی بہانے کے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، میں وہی ہوں جو ہوں، کمزور، گناہگار، مگر اب لوٹ آیا ہوں۔ یہ کوئی لمگی دعا نہیں تھی، بس دل کی سچائی تھی، اور سچائی جب رب کے سامنے آ جائے تو دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اگلی صبح بشر ننگے پاؤں باہر نکلا، وہی زمین، وہی گلیاں، مگر اس کے قدم اب مختلف تھے۔ وہ آہستہ چل رہا تھا، جیسے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھ رہا ہو۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اب وہ زمین کو تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ اسی زمین پر اللہ کے نیک بندے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ننگے پاؤں چلنا دکھاوا نہیں تھا، یہ عاجزی تھی، اور عاجزی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ بغداد کے لوگ آہستہ آہستہ یہ تبدیلی محسوس کرنے لگے۔ وہی بشر، مگر اب اس کی نگاہ نیچی تھی، بات کم اور خاموشی زیادہ تھی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ شک میں تھے، اور کچھ خاموشی سے سمجھ چکے تھے کہ یہ تبدیلی سچی ہے۔ بشر نہ واز کرتا تھا نہ اعلان، وہ بس خود کو درست کر رہا تھا، اور یہی وہ عمل تھا جو بغیر کہے سب کو بہت کچھ سکھا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بشر بن حارث کا ذکر بدلنے لگا۔ اب لوگ اس کا نام احترام سے لینے لگے۔ اہل علم اس کی عاجزی کا ذکر کرتے، اس کے تقوی کی مثالیں دیتے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں فضا بدل جاتی ہے۔ یہ عزت اس نے نہ مانگی تھی نہ چاہی تھی، یہ عزت اسے اس دن ملی تھی جب اس نے گندگی سے اللہ کا نام اٹھایا تھا۔ بشر حافی رحمت اللہ سے خاموشی سے بغداد کی گلیوں میں چل رہے تھے۔ نہ شہرت کی طلب تھی نہ دنیا کی چاہ، بس دل مطمئن تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ اصل کامیابی لوگوں کی نظروں میں نہیں، اللہ کی نظر میں ہے۔ ایک دن کا ادب، ایک لمحے کا احترام انسان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی بشر بن حارث کی نہیں، یہ ہر اس دل کی ہے جو سچائی سے اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔